یہ میرا پہلا مکان ٹھیک ہے جہاں پہ ہم رہتے تھے. مجھے اس کا ایک رام چاہیے. نیک روزگار عطا فرما یا اللہ، بے اولاد اولاد صالح عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بكل بقرة. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم بابیو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ تعالیٰ تسیں سارے کو سلامت رکھا ہے، خوشحال رکھا ہے ماشاءاللہ. صبح صبح مارننگ دا ویو کچھ اس پرکار دا ویڈیو دیکھنا تھی. پہلے نا پیج تے جتنے بھی نئے آ رہے فالو کر دیو، یوٹیوب تے دیکھ رہے ہو سبسکرائب کر دیو. ماشاءاللہ کالا ولاگس ایک پیج چل رہا ہے، اس کا بھی رسپانس اس کا مل رہا ہے. تو فی الحال اج ایک رسم رواج ہے عیدیوں تا، خاص کر استے علاقیاں بچ مطلب گراں بچ ٹھیک ہے. ایک عید الدکار جلدن سلام پیش، عید مبارک. بہرحال یہ رسم و رواج کتھا تک چلسی اور اتنا رہتا تھا نہیں، تو بہرحال پھر بھی تقریباً مجھے لگتا ہے 30-35% چل رہے ہیں. بٹ وہ سسٹم پہلے والا رہتا نہیں، ایک دوسرے کے ہار جلنا، ہمسائے کے ہار جلنا، سلام کرنا. تو گائز فائنلی کل میں نے اپنا بچڑا دہلایا، نہلایا، دولہا بنا کے اس کو تیار کیا میں نے اور چچا جی نے، کیونکہ آج کے دن یعنی اس کو ہونا تھا قربان عید الاضحیٰ پہ. چلو بھائی فائنلی گائز اب تیاری ہوگی نماز کی. آپ جائیں گے پہلے عید گاہ میں ددماجی صاحبہ کے پاس، وہاں عید نماز ادا کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بقرہ عید پہ کام ہوتا ہے، چچا جی کی قربانی بھی ہے، اور واپس آتے ہیں. آج کا دن، آج کا سفر کیسا رہتا ہے آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر. تو بابے میں چل پڑا عیدگاہ کی طرف، اور کچھ بھیڑ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. چچا جی بھی میرے ساتھ چل رہے تھے، اور آمد رفت جو تھی کافی ٹھیک ٹھاک عیدگاہ کی اور بڑھ رہی تھی عید نماز ادا کرنے. تو فائنلی یہاں سے عیدگاہ کی ہم کریں گے انٹری عیدگاہ کی جگہ، اور سامنے ایک دارالعلوم، ہمارا دارالعلوم عارفیہ، جس کی یہ بلڈنگ سامنے ہے، جس میں زیر تعلیم کم سے کم و بیش 60 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اندر انٹری کے بعد کچھ دوست کچھ کزنوں سے ملاقات ہوئی، اور عیدگاہ نماز کی طرف لوگوں کی بھیڑ باڑ کافی ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی تھی. اور میں عیدگاہ جانے کی سب سے پہلے میں زیارت شریف یعنی حضرت ددماجی صاحبہ پہ جا کر فاتحہ خوانی ادا کر دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے چاچا اور ایک کزن بھی ہیں. تو فائنلی فاتحہ خوانی کے بعد اب ہم پڑھنے لگے نماز، اور وہاں پہ چل رہا تھا ایک خوبصورت سا بیان. سنیے سب سے پہلے یہ بیان. علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر امت کے لیے 63 اونٹیں ذبح کی امت کی طرف سے. الحمدللہ رب پھر ہے بسم اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی. اب بسم اللہ کوئی پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ذبح ہوگا؟ یا شرط ہے. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اچھی ہے. اگر میں کہتا میں اور کوئی تو سو گا تھا نا، کوئی چٹکلا تو خوش ہو گئے سو. یہ اسلام کے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے فرض ہے. اب بسم اللہ شریف ہے، کسی نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر. کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر اس نے پڑھا، یا اس نے پڑھا بسم اللہ تعالی، تو بھی حلال. محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأوجب الأضحايا لطفا وكرامة فاجعلوا ليوم الحسرة وندامة عن زيد بن أرقم السلام کا. یہ کچھ مسائل کی باتیں عرض کروں. سب سے پہلی گاڑی کا بال سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے. سب سے عظیم قربانی بھی سب سے بڑی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور انہوں نے یہ کلمات پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس بھائی ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور جبریل نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ساتھ میں کھڑے اسماعیل علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے. ان کی جگہ دمبا بھی ذبح ہوا. تو سب سے پہلے عظیم قربانی جو عظیم فلسفہ قربان ہوا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. پاجامہ سب سے پہلے تیمم پہنتے تھے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے داڑھی کا بال سفید ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے، اور انہوں نے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میری داڑھی سفید ہو، اس سے پہلے داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا یہ نور ہے. یہ کیا ہے؟
दाढ़ी नूर है, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा अच्छा नूर है तो दिगार नेक रोजगार अता फरमा, या अल्लाह बे औलाद औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार आलमीन जितनी भी बेकार हैं कारोबार नहीं, परवरदिगार सबकी गैबी मदद फरमा, या अल्लाह सबका गैबी चारा अता फरमा। या अल्लाह जो इस मजलिस में बीमार, हमारे घरों में बीमार, मौला सबको शिफा बख्श, परवरदिगार सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह दर्दों की दुआ तू देने वाला है, या अल्लाह खुले आसमान में हम तेरे बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं, जिससे ये नेक फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज हमने की अदा, और अब हम लेते हैं यहाँ से रुखसती, क्योंकि अब आगे जाके ना 2-3 कुर्बानियाँ हैं, वहाँ पे भी काम है। और उसके बाद नमाज के बाद ये बंदा देखो इसके ससुराल में पीछे ही नहीं छोड़ता, अल्लाह की कसम सुबह से। चलो उसके ससुराल में उसने बोला आने को, ये बंदा ना पीछे ही नहीं छोड़ रहा। और नमाज के बाद चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरे को भोजन करना है उसका, ठीक है, यानी चमड़ा वगैरह उतारना है, काटना वाटना है, तो इसलिए अभी देखता हूँ मैं कौन कौन आया कौन नहीं आया। लेट्स सी। अशफाक भाई आ रहा है, मेरा जिगरी यार, क्या हाल है? एकदम छिकास है, बाय बाय बोल दे। मिल रहा है मेरे को, ईद मुबारक बोल। ये भी आवाज़ लगा रहा है, क्योंकि इसको मुझे लग रहा है पता चल गया है, बट खैर ये देखो कैसे घूम रहा है, इसके साथ खुश है। और अब वेट है मौलवी साहब का, उनके आने का, और उसके बाद अल्लाह के रास्ते में कबूल फरमाने का चल रहा था। और बच्चे बार बार इसके पास आ रहे थे, और अब पेंडिंग था हमारा ये बास, जो ये भी पहुंचा, ये तो कल ही से यहाँ मौजूद है। اللهم اغفر لكل كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. और फाइनली वक्त था इसको लेने का, अल्लाह के सब्र करने का। और चाचा जी ने मुझे बोला आप इसकी रस्सी पकड़ो और आगे आगे चलो, और मैं लेके चल पड़ा। तो लास्ट पे अल्लाह के रास्ते में किया कुर्बान। उनके साथ एक और भी थे, राजा अल्ताफ साहब की कुर्बानी भी थी, और दोनों कंबाइन होकर अब लास्ट पे आवाम का हिस्सा बांटते हुए कुछ आवाम का इस तरह का रिएक्शन। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, किसी प्रकार से अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।